14 فروری کو ایک دن منایا جاتا ہے جس کو محبت کا دن کہا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے۔ تو یہ جو دن ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس کے مطابق بہت ساری سٹوریاں، اس لیے کہ جو چیز حقیقت نہیں ہوتی نا، اس کی فرضی سٹوریاں پھر بہت ساری ہوتی ہیں۔ تو اس کا کوئی حد بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ ایک دور تھا، اس میں نوجوان لڑکیاں محبت کے خط لکھ کر ایک باکس میں ڈالتے تھے اور پھر نوجوان وہاں سے نکالتے تھے اور پھر ان لڑکیوں سے محبت کرتے تھے۔ شادی سے پہلے وہ ملاقاتیں کرتے، پھر اس کے بعد کہیں جا کر ان کا دل مطمئن ہوتا تو ان کے ساتھ وہ شادی کر لیتے تھے۔ اور ویلنٹائن یہ ایک اس آدمی کا نام تھا جو فوجیوں کی، جن کے اوپر پابندی تھی شادی کرنے کی، وہ ان کی چوری چھپے شادیاں کرواتا تھا، اس کو قید کیا گیا تھا۔ اور پھر اس نے اس قید خانے میں بھی اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی اور وہاں اس نے اس کو خط بھی لکھا تھا اور اس کو پھانسی دے دی گئی۔ تو اس کی یاد میں، وہ ایک پادری تھا، تو اس کی یاد میں کفار عیسائی مذہبی جو ان کے رہنما تھے، وہ اس غلط رسم کو ختم کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو مذہب کا نام دے دیا۔ تو مذہبی طور پر یہ ان کے تہوار میں شامل ہو گیا۔ اب وہ مذہبی طور پر یہ تہوار مناتے ہیں، اور کوئی بھی تہوار ہو، چاہے مسلمانوں کا ہو یا کافروں کا ہو، اس میں مذہب کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے دو تہوار ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، یہ دونوں مذہبی تہوار ہیں۔ تو کسی بھی قوم کا اگر کوئی تہوار ہے تو وہ ان کا مذہبی تہوار ہوتا ہے، مذہب کو عمل دخل ہوتا ہے۔ گویا کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی غیر مسلم مذہب کے، کسی غیر مسلم قوم کے تہوار کو اپناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو خطرہ ہے کہ یہ انہی کے دین کو قبول کر کے اسلام سے نکل جائے، اس تہوار کے منانے سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ تو اس تہوار کو مسلمان مناتے ہیں، پاکستان میں منایا جاتا ہے، اور اس تہوار میں خاص جو نشانی ہوتی ہے وہ سرخ پھول، گلاب کا جو پھول ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری غیروں کی رسم ہے، اور اس رسم میں حصہ لینا، اس کو اختیار کرنا، کسی بھی صورت میں اس میں شامل ہو جانا، یہ ہمارے لیے ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر ہم نے اس کو اختیار کر لیا تو ممکن ہے کہ اس کے اختیار کرنے سے ہمارا ایمان چلا جائے۔ اور یہ بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے، اس میں عام ملاقاتیں ہوتی ہیں محبت کے نام پر، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اس دن میں، تو یہ صرف بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے اس دن میں، اور اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اور کفار کے ان تہوار کو ہم اپناتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں اور ان کے تہواروں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہمارے تہواروں کو اپنا رہے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمارے تہوار اپنا لیے۔ گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمارے مذہب کو کچھ نہ کچھ تو قبول کر لی ہے، تہواروں کو تو قبول کر لی ہے۔ تو یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اس لیے اس تہوار سے بچنا چاہیے، اس کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زنا کا ایک بہت بڑا سبب ہے آج کل کے دور میں، کہ اس کے ذریعے سے زنا کو فروغ ملتا ہے۔